میرے نبی کا یار حضرت بلال ہے. کون بلال؟ کوئی نہیں جانتا تھا حضرت بلال کو. کب تک؟ تب تک نہیں جانتا تھا جب تک حضور کا کلمہ نہیں پڑھا تھا. آج دنیا جانتی ہے بلال، دنیا جانتی ہے حضرت بلال کو. میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، جب تک کلمہ نہیں پڑھا تھا حضور کا کوئی نہیں جانتا تھا حضرت بلال کو. میرے آقا کے جیسے ہی کلمہ پڑھا امیہ کو پتہ چلا. امیہ کے غلام تھے نا حضرت بلال. امیہ کو پتہ چلتا ہے، حضرت بلال سے کہتا ہے امیہ، بلال میں نے سنا ہے تو نے کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت بلال کہتے ہیں ہاں میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے. حضرت بلال نے جب اتنا کہا، بولے کھاتا میرے گھر ہے، رہتا میرے گھر ہے، کھانے کا انتظام میرے سر، پینے کا انتظام کی ذمہ داری میرے سر ہے، تیرے سونے کا انتظام کے لیے میں نے روم میں نے دیا ہے، ساری سہولیتوں کا انتظام میں کرتا ہوں. اور تعریف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی کی کرتا ہے، ترانے ان کے پڑھتا ہے، ان کی تعریفیں کرتا ہے. کلمہ نہیں چھوڑے گا. جناب بلال کہتے کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں، وقت آئے گا دنیا کی ہر چیز چھوڑ سکتا ہوں مگر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں. کلمہ میں نے چھوڑنے کے لیے نہیں پڑھا ہے. میرے آقا کے غلاموں، حضرت بلال نے کہا کلمہ نہیں چھوڑوں گا. میں نے کہا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے جب اتنا کہا، امیہ کوڑا اٹھاتا ہے، حضرت بلال پہ برسانا شروع کر دیتا ہے. حضرت بلال پہ کوڑے برسائے جا رہے ہیں. عرب کے تپتے ہوئے ریگزار پر پتھریلی زمین پر، عرب کے تپتے ہوئے ریگزار پر پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹا جاتا ہے. اور اللہ اکبر کبیرہ، جب پتھریلی زمین پہ آپ کو گھسیٹا جاتا ہے، آپ کے جسم کی کھال نرم پڑنے کے بعد ادھڑ جاتی ہے. جب آپ کے جسم کی کھال ادھڑ گئی، اللہ اکبر کبیرہ، تکلیفیں ہو رہی ہیں مگر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا ہے. میں نے کہا جناب بلال آپ نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے، آئے دن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. او بلال تکلیف نہیں ہوتی ہے، ٹینشن نہیں ہوتی، پریشانی نہیں ہوتی ہے. جناب بلال کا جملہ سنو گے تڑپ جاؤ گے. جناب بلال کہتے ہیں او میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو، کوڑے برسائے جاتے ہیں، جسم کی کھال ادھڑ گئی ہے، کلمہ حضور کا پڑھ لیا ہے، چھوڑتے نہیں ہو، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے مگر یہ تو بتاؤ تمہیں تکلیف نہیں ہوتی ہے، زخموں پہ چوٹ لگتی ہے، پریشانی تو نہیں ہوتی ہے. جناب بلال کہتے ہیں او میرے غلام، تم کہتے ہو تکلیفیں نہیں ہوتی ہیں، اور تکلیف اسے ہو جس کی نگاہوں میں دنیا دار ہوتے ہیں. میری نگاہوں میں مدینے کا تاجدار آ گیا ہے. کوئی اشر کہتا ہے اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی جیسے میرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم، عرس مقدس. حضرت بلال کہتے ہیں کلمہ نہیں چھوڑنا ہے. میرے آقا کے غلاموں، امیہ کو پتہ چلا، آئے دن حضرت بلال کو مار دن میں آپ کو گرم ریت لٹایا جاتا، جب اس پہ گھسیٹا جاتا تھا، گرم ریت ہو اور ننگا کر کے آپ کو جب اس پہ گھسیٹا جاتا تھا، جسم کی چمڑی ادھڑ جاتی. جب شام کا رات کا وقت آتا، نمک اور مرچ ہاتھ پر لے کر مالش کی جاتی تھی. مصطفیٰ کے غلاموں سوچ کے دیکھو یہ دین ہم تک کیسے پہنچا ہے. ہمارا مذہب اسلام میں کچھ نہیں لگا. کتنے لوگ آئے دعویٰ کرنے والے، ابھی اسی پروگرام میں آ کر چلے گئے، بستروں پہ سو رہے ہیں. 2-3 گھنٹے حضور کی محبت میں بیٹھ کے جاگ نہیں سکتے، اور پوری رات فیس بک اور واٹس ایپ اور انسٹاگرام پہ اپنی زندگی برباد کرنے والے نوجوان ابھی بھی دیکھو چوراہوں پہ گلیوں میں گھومتے ہوں گے، اور نہروں کی پلیوں پہ بیٹھ کر، نہر کی پلیوں پہ بیٹھ جاتے. ہم تو رات سفر کرتے، ہمیں پتا ہے نہر کی پلیاں پہ بیٹھ کے کوئی رات کے 1 بجے، رات کے 2 بجے، کیونکہ ہم 12 بجے سے پہلے تو رخصت ہی نہیں ہوتے.
ہمارا سفر 12 کے بعد واپسی ہوتا ہے، اور جب آنا ہوتا تو عشاء کے بعد تک کم سے کم پہنچ ہی جاتے ہیں، 8 بجے تک چلتا ہے کام، لیکن رات کے 2-3 بجے آپ خود غور کریں، میں اگر غلط کہتا ہوں تو کوئی بتا سکتا ہے آ کر غلط کہہ رہے قریشی صاحب، لیکن غلط نہیں کہہ سکتا ہے۔ رات میں فیس بک اور انسٹاگرام اور واٹس ایپ پہ پوری رات چیٹنگ بازی کرنے والوں، مصطفیٰ سید کونین کے غلاموں، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ نے پیدا کس لیے کیا تھا؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے جن اور انسانوں کو اپنی فقط عبادت کے لیے پیدا کیا تھا۔ نماز پڑھے، ایک ہفتہ جمعہ نماز پڑھنے جاتا ہے، وہ بھی پورے کپڑے پہن کے نہیں جائے گا، پورے کپڑے پہن کے نہیں جائے گا، پینٹ ہوگی وہ نیچے کو سرکتی ہوگی، شرٹ ہوگی وہ اوپر کو جاتی ہوگی، اور لوبر بھی پہن کے جاتے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے شتر برگ جا رہا ہے، اس انداز سے جاتے ہیں، نماز پڑھتے اللہ اکبر کبیرہ، ایک ہفتے کی جائے گا، پھر بھی سلیقے کے کپڑے پہن کے نہیں جائے گا۔ مسلمانوں، یہ آج مسلمانوں پہ آئی دن مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ کسی اور کے نہیں، ہمارے خود کے ہاتھوں کی کرتوت ہیں، یہ خود ہماری وجہیں ہیں جس کی بنیاد پر آج جو پریشانی آ رہی ہے۔ مصطفیٰ کا کلمہ پڑھنے والوں، حضور سے محبت کرنے والوں، تمہیں اللہ نے اس لیے پیدا نہیں کیا تھا، اللہ نے تمہیں اس لیے پیدا کیا تھا تاکہ یہ رات ہے سونے کے لیے، دن کمانے کے لیے، اور نمازوں کا وقت آئے تو رب کو یاد کیا جائے، نمازوں کا وقت آئے تو پھر رب کو یاد کیا جائے، اللہ اور اس کے رسول کو منایا جائے۔ میرے آقا کے غلاموں، لوگ آئے دن کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکت نہیں ہو رہی، گھروں میں برکت ہوگی کہاں سے؟ گھروں میں نحوست آئے گی کیوں نہیں؟ نحوست اور بربادی کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ مومنوں نے اللہ کے گھر کو ویران کر دیا، مسجدیں ویران ہیں، کئی کروڑ روپے مسجد میں لگا دیے، ٹائلز اور پتھر، ایئر کنڈیشن مسجدیں موجود ہیں، اس کے بعد بھی نمازی نہیں ہیں۔ گھروں میں چاہے پانی ٹھنڈے سے ہی کام چل جائے، مگر ایک ہفتے میں ایک دن جائے گا نماز پڑھنے کے لیے، اور اگر وضو کے لیے پانی گرم نہیں ملا تو بس امام صاحب کی خیر نہیں ہے۔ یہ حالات ہیں میرے آقا کے غلاموں، بہرحال ضرورت ہمیں سدھرنے کی ہے۔ میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں، ہم نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، نبی کے صحابہ نے بھی، حضور کا کلمہ ہم نے بھی پڑھا، نبی کے صحابہ نے بھی حضور کا کلمہ پڑھا ہے، جناب بلال نے بھی کلمہ پڑھا ہے، ہم بھی دعویٰ کرتے کلمہ پڑھنے کا، ہم بھی کہتے ہیں حضور سے پیار ہے۔ اللہ دیکھ تیرا پیار اور مصطفیٰ کے یاروں میں فرق کتنا ہے، میں آپ کو بتاؤں ہمارا پیار کتنا ہے۔ اچھا کتنے لوگ ہیں حضور کے نام پہ گردن کٹا سکتے ہیں؟ ایک بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا، ایک بندے کا ہاتھ نیچے نہیں رہنا، سب کے ہاتھ اوپر اٹھیں گے، کٹوا سکتے ہیں سب۔ کتنا پیار کرتے ہیں حضور سے، اتنا پیار کرتے ہیں، میں خوب اچھی طریقے سے جانتا ہوں کتنا پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، ابھی پچھلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ نے دیکھا، اور میں نے پیار دیکھا لوگوں کا، ابھی ربیع الاول کے مہینے میں حضور سے پیار کا دعویٰ کرنے والے، یہ صرف نعرے لگانا ہے، نعرے لگانے سے کام نہیں چلتا، صرف نعرے یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ مصطفیٰ کے غلاموں، ایک حضور کا دیوانہ اٹھا تھا ربیع الاول کے موقع پہ، بارہویں شریف پہ، اس کانپور شہر میں ایک بندے نے لگایا تھا آئی لو محمد، آئی لو محمد کا جب اس نے لگایا، بینر لگانے کے بعد ایف آئی آر ہو گئی۔ جب ہندوستان کے مسلمانوں کو پتا چلا کہ حضور کا نام لکھنے پہ ایف آئی آر ہوئی ہے، حضور کا نام لکھنے پر اعتراض ہوا ہے، حضور کا نام لکھنے پہ پابندی لگائی گئی ہے، تو پھر مسلمان اٹھے، جس کو پتا چلا وہ اس کا فوٹو کھینچ کر اپنے انسٹاگرام پہ لگایا، واٹس ایپ پہ لگایا، اور فیس بک پہ لگایا، اسٹیٹس لگا دیے گئے مسلمانوں نے۔ اب مسلمان نوجوانوں نے اسٹیٹس لگائے، لگانے کے بعد کیوں کہ ہم بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، جس سے پتا چلا ہر ایک نے کہا میں حضور سے پیار کرتا ہوں۔ جتنے لوگوں کو پتا چلا، جتنے نوجوانوں کو پتا چلا، سب نے اسٹیٹس لگائے، کیوں کہ نبی سے ہم پیار کرتے ہیں۔ ہر ایک کی آواز تھی ہم نبی سے پیار کرتے ہیں، ہم نبی سے پیار کرتے ہیں۔ میں تو ہمیشہ کہتا رہا یہ دعوے جھوٹے ہیں، یہ نعرے جھوٹے ہیں،
ہیں جو پھر اس کے بعد میں جب FIR نے پلٹ ماری پھر شاسن اور پھر شاسن کا ڈنڈا چارج ہوا پھر جب سبزی آئی تو پھر مسلمان جو نوجوان اسٹیٹس لگا کے شان کے ساتھ گھوم رہا تھا اس نے واٹس ایپ سے ہٹایا اسٹیٹس واٹس ایپ سے فیس بک سے اور انسٹاگرام سے ہٹائے میں نے کہا نوجوان تو نے کیوں ہٹایا نوجوان کہتا میرے بھائی کو پتہ چلا بھائی بولا تجھے لگانے کے لیے تو رہ گیا تھا اسٹیٹس کو ہٹا دے ورنہ FIR ہو جائے گی تیرے خلاف میں نے کہا تو نے کیوں ہٹایا بولے ماں کو پتہ چلا ماں نے کہا اسٹیٹس ہٹا دے ورنہ تیرے خلاف FIR ہو جائے گی میں نے کہا کیوں بولے FIR ہوگی تو پھر کیا ہوگا بولے FIR ہوگی تھانے چلا جاؤں گا میں نے کہا پھر کیا ہوگا بولے FIR ہوگی کوٹ و کچہری میں جانا پڑے گا میں نے کہا پھر کیا ہوگا بولے اگر FIR ہوگی عدالت میں چلا جاؤں گا میں نے کہا نادان یہ دنیا کی FIR سے ڈرنے والے دنیا کی کوٹ و کچہری سے ڈر کر تو نے اسٹیٹس ہٹا دیے تو نے فیس بک واٹس ایپ انسٹاگرام سے اسٹیٹس کو ہٹایا یہ تیری محبت ہے میں نے کہا کیوں ہٹایا بولے ماحول بھی صاحب اچھا نہیں قریشی صاحب ماحول اچھا نہیں ہے میں نے کہا تو نے کہا ماحول اچھا نہیں آج ہندوستان میں کتنا مسلمان ہے بولا کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے میں نے کہا نادان تو اپنی قسمت میں اپنی تو کہتا ہے کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہے اس کے بعد بھی تو نے اسٹیٹس کو ہٹا دیا تو ڈر گیا FIR سے میں نے کہا 1550 صدیاں پیچھے چل 1500 صدیاں پیچھے چلنے کے بعد میرے آقا سید کونین کے غلاموں 1500 سال پیچھے جانے کے بعد میں نے کہا چل دیکھ میرے مصطفیٰ کا ایک غلام ہے جو حبش کا رہنے والا ہے کوئی دنیا میں جانتا نہیں تھا کون ہے حبش کا رہنے والا رنگ کا دیکھنے میں کالا ہے عرب کے لوگ جسے اپنی محفلوں میں بٹھانا گوارا نہیں کرتے ہیں عرب کے لوگ جس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے ہیں میں نے کہا وہ میرے نبی کا یار بلال ہے میں نے کہا وہ بلال تم بھی تو حضور کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو تمہیں بھی تو میاں نے کوڑے برسائے ہیں مگر حضور کا کلمہ نہیں چھوڑا اور میاں کی تکلیف کو دیکھ کر میاں کی سبزی کو دیکھ کر تم نے کوڑے کھانا برداشت کیے لیکن نبی کا کلمہ چھوڑنا برداشت نہیں کیا کیوں بلال کہتے ہیں یہ دنیا کے لوگوں سے ڈرتے ہیں میں کل بروزے میں سے جہنم کی آگ کو دیکھتے بابا نعرے تکبیر نعرے رسالت فیضان سرکار مدینہ اخلاق مصطفیٰ محبت مصطفیٰ نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ دنیا کی کچہریاں کوٹ عدالتیں لگیں گی مگر مرنے کے بعد ایک اور عدالت لگے گی یہاں پر رشوت دے کر فیصلے ہو جاتے ہیں اور مرنے کے بعد جو عدالت لگے گی وہ تیرے اور میرے رب کی عدالت وہ عدالت لگے گی اور جب اس عدالت میں فیصلہ ہوگا جنتی جنت میں جا رہے ہوں گے دوزخی دوزخ میں پھینکے جا رہے ہوں گے وہاں پر جب پہنچو گے او آقا کے غلاموں یہ شان کے ساتھ جیو عارف رضا قریشی کی بے شمار تقریریں دیکھیے اور جب تک میرے آقا کے غلام اور جس کو حضور سے پیار ہو جاتا ہے نا وہ کبھی ڈرتا نہیں کیوں ہم نے پڑھا ہے نا یہ دنیا ایک دن ختم ہو اس کی زندگی 10 سال 20 سال 30 سال 50 100 200 300 500 1000 10,000 50,000 اس کی ایک لمٹ ہے انلیمیٹڈ نہیں ہے دنیا کے ختم ہونے کے لیے لمٹ ہے کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام دنیا فنا ہو جائے گی ایک ذات باقی رہ جائے گی وہ تیرے رب کی ذات ہے سب فنا ہونا ہے ایک صرف رب کی ذات کو باقی رہنا ہے مصطفیٰ کے غلاموں وہی رب کی ذات جو باقی رہے گی وہی عدالت قائم کرے گی وہ رب کی ذات وہ اللہ عدالت قائم کرے گا جب سب لوگ جا رہے ہوں گے ایک وہی بندہ آئے گا جس کے نام دنیا میں FIR ہوئی جس کے نام FIR ہوئی اور FIR کا ایک قانون ہے کہ جب FIR ہوتی ہے تو اوپر نام لکھا جاتا ہے کس لیے ہوئی ہے تو نام لکھا جائے گا I love محمد اور نیچے نام لکھا جائے گا فلاں بن فلاں فلاں کا بیٹا فلاں اس نے نعرہ لگایا تھا
اب یہی رک جائے گا میدان محشر میں حضور کی بارگاہ میں میرے آقا کے غلاموں یہ رک جائے گا ادھر سے ندا دینے والا ندا دے گا او بندے تو کیوں کھڑا ہے جنت میں جا سب جا رہے ہیں وہ کہے گا ابھی نہیں جاؤں گا جب تک مجھے انعام نہیں ملے گا اب یہ کہے گا انعام کس کا چاہیے مصطفیٰ کے غلاموں یہ کہے گا انعام چاہیے ادھر سے فرشتے رب کی طرف سے آئیں گے او بندہ خدا تجھے انعام کس بات کا چاہیے یہ کہے گا ہی نہیں اتنے میں میرے مصطفیٰ کالی کملی اوڑھ کے آ جائے اتنے میں میرے کریم آقا جائیں گے رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے او میرے مولا یہ میرا وہ بندہ ہے جب دنیا خاموش تھی یہ میرا نام لے کے نعرہ لگاتے ہوئے آگے بڑھ رہا پھر حضور اس کو اپنے ساتھ سینے سے لگا کر جنت میں لے کے جائیں گے ہاں میرے آقا کے غلاموں جو حضور سے پیار کرتا ہے اللہ کے نبی اسے سینے سے لگا کر اس کو پیار کرتا ہے روز محشر حضور اس کی شفاعت بھی کریں گے اس کو شانے بھی ملیں گے یہ ہمارا اور آپ کا پیار ہے حضرت بلال پہ گھوڑے برسائے جا رہے تھے حضرت بلال پہ جب گھوڑے برسائے جا رہے تھے تو حضرت صدیق اکبر کا ایک دن گزر ہوا حضرت صدیق اکبر کا مکان کا راستہ امیہ کے مکان کے دروازے کے سامنے سے ہو کر ہوتا حضرت بلال کو مار رہا تھا امیہ تو حضرت صدیق اکبر کا جب گزر ہوا تو ایک چیخنے کی رونے کی آواز آئی جب رونے کی آواز آئی تو حضرت صدیق اکبر ٹھہر گئے اور ٹھہر کے آپ نے رک کر دیکھا کہ دیکھو تو صحیح یہ رونے والا کون ہے جب آپ دیکھتے ہیں اندر پہنچے تو دیکھیں بلال رو رہے ہیں بلال پہ گھوڑے برسائے جا رہے ہیں کہتے بلال کلمہ تھوڑا دھیرے پڑھ لیا کر وقت آئے گا تم کتنا بھی کھل کے کلمہ پڑھو گے کوئی کچھ نہیں کرے گا جناب بلال کا جواب سنیں گے تڑپ جائیں گے حضرت بلال کہتے میرے نبی کے یار ابو بکر صدیق تم کہتے ہو کلمہ دھیرے پڑھ لیا کر جناب بلال کہتے ہیں او ابو بکر شاید تم نے دیکھا ہوگا جب کوئی بندہ یا کوئی بندی جب مارکیٹ یا بازار میں کمہار کے پاس میں برتن مٹی کا خریدنے کے لیے جاتی ہے مٹی کا برتن خریدنے کے لیے جاتی ہے اسے اٹھا کر چیک کرتی ہے اسے بجا کے دیکھتی ہے اگر وہ ٹن ٹن بول جائے پکا ہے بد بد بول جائے سمجھو کچا ہے جناب بلال کہتے میرے دل میں یہی تمنا ہے شاید میرا رب مجھے چیک کر رہا ہو میرا بلال نبی سے پیار کچا کرتا ہے یا پکا کرتا ہے شاعر نے گویا جناب بلال کی محبت کو اس انداز سے شاعری میں پیش کیا میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں بھی ہوں مٹی کا پیالہ عشق کے بازار میں کیونکہ اب پسند آ گیا ہوں میں نگاہ یار جناب بلال کہتے ہیں مجھے مصطفیٰ نے پسند کر لیا ہے اب کائنات جو کہتی ہے کہتی رہے میرے مصطفیٰ کا مجھ سے راضی ہو جانا میرے لیے کافی ہے میرے آقا کے غلاموں اور حضور یہ تو رہی نبی سے محبت حضور کی محبت میں پریشان ہوئے بظاہر پریشان ہوئے نا ورنہ حقیقت میں کوئی پریشانی نہیں ہے جس کو عشق ہو جاتا ہے نا عشق میں انسان کتنا بھی تڑپے اس کو تکلیف نہیں اسے پریشانیاں نہیں ہوتی ہیں میرے آقا کے غلاموں دنیا بھی محبت دیکھ لیجیے آپ کوئی لڑکا لڑکی ایک دوسرے سے محبت کر لیتے کتنا تڑپتے پریشان ہوتے ہیں مارے کھاتے پھر بھی تکلیف ہوتی ہے تکلیف مگر اس کا احساس نہیں ہوتا ہے تکلیف کا احساس نہیں سے گوا دیتے یہ تو دنیا بھی محبت ہے میرے آقا کے کلمہ پڑھنے والوں بلال کی اور ہماری تو اپنے آقا سے روحانی محبت ہے جو اصل رشتہ ہے جو اصل ایمان ہے حضور کی محبت میرے آقا کا کلمہ پڑھنے والوں جناب بلال اب حضور کی محبت میں مارے کھائیں تکلیف برداشت کی لیکن حضور کی محبت میں تکلیف کھانے کے بعد پریشانی اٹھانے کے بعد مارے کھانے کے بعد کچھ ملا بھی تو میں آپ کو بتاؤں جی لگا کے بولے جا رہے ہیں اور جی لگا کے کہیں سبحان اللہ وہی بلال جو حبش چھوڑ
میرے نبی کی محبت میں آئے مکہ کے لوگ جن سے باتیں کرنا پسند نہیں کرتے تھے رنگ کا دیکھنے میں کالا ہے مصطفیٰ کا غلام ہو گیا ہے نبی کا کلمہ پڑھ لیا ہے بلال نے جو کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں کتنے لوگ کفاروں کفاران قریش مکہ میرے آقا سید کونین کے غلاموں کفاران قریش میرے مصطفیٰ کو دیکھ کے مصطفیٰ سید کونین کوئی انداز دیکھ کے کہ غلام حضور کے ساتھ میں چلتے ہیں غریب لوگوں کو سرکار زیادہ قریب کرتے تھے غریبوں کو حضور زیادہ قریب کرتے تھے تو یہ لوگ جو کفاران قریش تھے نا جو قریش مکہ تھے یہ بڑے بڑے کافر مکہ کے تھے یہ حضور کو یہ انداز دیکھتے تھے کہ سرکار ایک ادنا سے غلاموں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں وہ کہتے تھے یہ کہتے ہمارا کلمہ پڑھے یہ تو ادنا لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے نبی ہوتا ہے تو وہ ان معمولی سی انسانوں سے پیار کرے گا ان سے بات کرے گا میرے آقا کو پتا چلا سرکار نے فرمایا نادانو تمہیں پتہ نہیں ہے جسے کوئی منہ نہیں لگاتا ہے اسی کو تو آمنہ کا لال سینے سے لگانے آیا ہے اسی کو تو آمنہ کا لال سینے سے لگانے آیا ہے وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والا وہ نبیوں میں رہے لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا میرے آقا سید کونین کا کلمہ جس بلال نے پڑھا جس بلال نے رب کے تپتے ہوئے ریگزاں پہ لیٹ کے اپنے جسم کو بچھا دیا نبی کی محبت میں مارے کھائیں نبی کی محبت میں جسم کی کھال کو دڑوایا جس نے نبی کی محبت میں پیاس کو بھوک کو برداشت کیا جس نے نبی کی محبت میں اپنے علاقے کو اپنے شہر کو اپنے علاقے کو اپنے گاؤں کو چھوڑا جس نبی کی محبت میں علاقہ چھوڑا رشتہ داروں عزیزوں کو چھوڑا ہے جس نے کائنات کی ہر چیز کو دور رکھ لیا اٹھا کے بالائے طاق رکھے لیکن نبی کی محبت کا دعویٰ کرنے کے بعد نبی کے ساتھ میں میرے نبی کا بلال رہا ہے تکلیفوں کا احساس نہیں ہے ٹینشنیں پریشانیوں کے لیے پریشانیوں کی ٹینشن نہیں میرے آقا کے غلاموں وہی بلال دنیا جانتی ہے آج بلال کو اور کس انداز سے جانتی ہے میرے آقا کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا جب میرے آقا کو اللہ نے فتح مکہ عطا فرمایا میرے مصطفیٰ صاحب پیغمبر کے ساتھ میں خانہ کعبہ کے سامنے آتے ہیں وہ خانہ کعبہ کے سامنے آئے اسی وقت میں جب میرے مصطفیٰ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے نماز عصر کا وقت شروع ہو جائے میرے آقا نے فرمایا او میرے یارو اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اذان پڑھ دی جائے میرے یارو اذان کا ٹائم ہو گیا ہے اذان پڑھ دی جائے سرکار کے یاران وفا سرکار کے صحابہ حضرت ابوبکر صدیق عثمان غنی مولا علی عمر فاروق اعظم امیر المومنین جناب مولا علی سرکار کے بے شمار صحابہ موجود ہیں جناب صدیق اکبر کے دل میں خیال ہے حضور میری طرف اشارہ کریں گے جناب حضرت عمر کے دل میں خیال حضور میری طرف اشارہ کریں گے عثمان غنی کے دل میں خیال حضور میری طرف اشارہ کریں گے مولا علی کے دل میں خیال ہے اذان کے لیے شاید حضور میری طرف اشارہ کریں ابوبکر کے دل میں خیال اس لیے ہے کہ سب سے پہلے نبی کا کلمہ میں نے پڑھا ہے نبی کی محبت میں نے مارے کھائی نبی کی محبت میں نے اپنے سب علاقے کے رشتہ داروں کو چھوڑا ہے خاندان کو چھوڑا نبی کی محبت میں جنگلوں میں میرا بیابان میں میرا مکہ میں مصطفیٰ کے ساتھ مدینہ میں مصطفیٰ کے ساتھ ہارے سور میں مصطفیٰ کے ساتھ ہارے حرا میں مصطفیٰ کے ساتھ جنگ بدر میں مصطفیٰ کے ساتھ جنگ خیبر میں مصطفیٰ کے ساتھ جنگ حنین میں مصطفیٰ کے ساتھ زمین کے ہر کونے میں
مصطفیٰ کے ساتھ آج قبر میں بھی زمین کے نیچے مصطفیٰ کے ساتھ جناب عمر کے دل میں خیال ہے حضور میری طرف اشارہ کریں گے. اس لیے جب کلمہ نہیں پڑھا تھا کوئی بات نہیں, کلمہ پڑھنے کے بعد حضور کے خلاف کوئی بول کے دکھائے او عمر کی تلوار ہوگی, کافر کی گردن ہوگی, اڑا دی جائے گی. وہ نبی کا یاد جناب عمر فاروق اعظم کے دل میں خیال ہے شاید حضور میری طرف اشارہ کریں گے, لیکن نبی نے نہیں فرمایا. حضرت عثمان غنی کے دل میں خیال ہے حضور شاید میری طرف اشارہ کریں گے. اس لیے جب بھی اسلام کو پیسے کی مال کی ضرورت آئی, جب بھی مذہب اسلام میں امداد کی ضرورت آئی, میں نے اپنے مال کو پیش کیا ہے, حضور شاید میری طرف اشارہ کریں گے. میرے آقا کے غلاموں جناب مولا علی کے دل میں خیال ہے حضور اذان کے لیے میری طرف شاید اشارہ کریں, اس لیے کہ سیدہ کائنات نبی کے دل کا ٹکڑا فاطمہ میری بیوی ہے. میرے آقا کے غلاموں جناب علی کے دل میں خیال ہے حضور میری طرف اشارہ کریں. اصحاب پیغمبر نبی کی نگاہوں کو دیکھ رہے ہیں, مصطفیٰ کی نگاہ بلال کو دیکھ رہی ہے. سارے صحابہ کی نگاہیں مصطفیٰ کے چہرے نبوت کو دیکھتی ہیں اور مصطفیٰ کی نگاہیں نبوت بلال کو دیکھتی ہیں. میرے آقا نے فرمایا ہو میرے غلاموں بتاؤ میرا بلال کہاں ہے, میرا بلال کہاں ہے. جب جناب بلال سنتے ہیں عرض کرنے لگے حاضر رہے بھائی, دور سے آواز دینے لگے لبیک یا رسول اللہ, یا رسول اللہ آپ کا غلام بلال حاضر ہے. میرے آقا نے فرمایا بلال اذان پڑھ. حضرت بلال کہتے یا رسول اللہ اذان پڑھوں, یہ بتائیں اذان تو پڑھوں مگر پڑھوں کہاں پر. یا رسول اللہ اذان تو پڑھوں مگر یہ بتائیں پڑھوں کس جگہ, کیونکہ اس سے پہلے اس جگہ پہ اذان ہوئی نہیں تھی, تو اس لیے پوچھنا ضروری تھا یا رسول اللہ اذان جس جگہ پر خانہ کعبہ میں یہ سب سے پہلی اذان ہونے جا رہی ہے. میرے آقا کے غلاموں اذان پڑھوں کہاں, جناب بلال کہتے اذان پڑھوں کہاں یا رسول اللہ. وہ جو نبی کی محبت میں مارے کھانے والا بلال, نبی کی محبت میں تڑپنے والا بلال, نبی کی محبت میں جسم سے چمڑی اکھڑوا دینے والا بلال, نبی کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ او کریم آقا اذان پڑھوں کہاں. میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اذان پڑھ دے. کعبے کی چھت پہ چڑھ جا اذان پڑھ. کعبے کی چھت پہ چڑھا کے مصطفیٰ نے حضرت بلال کے مقام و مرتبے کو بلند کر دیا ہے. او آقا کے غلاموں آج کون بندہ ایسا ہے, اچھا کتنے لوگ ہیں جو مدینہ شریف اور مکہ شریف کی حاضری کی تمنا رکھتے ہیں, سب لگتے ہیں نا, اور دعائیں مانگتے ہیں, مگر دعا میں مانگتے کیا ہیں, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے, دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. ہر ایک کی تمنا کیا ہے یار پروردگار الہ العالمین وہ مدینہ اور مکہ, مدینہ جہاں تیرے محبوب کا گھر ہے, جہاں تیرے محبوب کا روزہ ہے, مکہ جہاں تیرا پاک پوتر گھر ہے, وہ دونوں جگہیں دکھا دے. یہی تو تمنا کرتا ہے, دکھا دے. آج تک کسی نے یہ تمنا کی میں بھی کعبے پہ جاؤں گا اور کعبے کی چھت پہ چڑھ کے آؤں گا, کی کسی نے تمنا بتائیں آج تک کئی کسی نے تمنا, لیکن بلال کو کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا حضور نے. میں نے کہا تو نے تمنا کی بھی نہیں ہے اور کر بھی مت لینا,
تمنا کی بھی نہیں ہے، کر بھی مت لینا. کہے گا قریشی صاحب اگر تمنا کر لیں گے کیا ہو جائے گا؟ میں نے تمنا کرے گا ایمان گڑبڑ ہو جائے گا، ایمان خطرے میں پڑ جائے گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا کعبے پہ چڑھنا تیرا کام نہیں. بولے جب میرا کام نہیں تو بلال کا کیا کام؟ بلال کیوں کعبے پہ چڑھا؟ میں نے کہا بلال اور ہے تو اور ہے. بولا بلال اور کیسے؟ بلال کے دو ہاتھ میرے بھی دو ہاتھ. وہ لوگ جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح، نبی کے دو ہاتھ نبی کے دو پیر، نبی کھاتے ہم بھی کھاتے. میں انہیں بتانا چاہتا ہوں تو کہتا ہے نبی ہماری طرح ہے، اور نبی کو ہماری طرح بولنے والے بیکار انسان اور نادان و بے وقوف. تو کہتا ہے نبی ہماری طرح، اور نبی تیری طرح کیسے ہو سکتا ہے جب بلال کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا ہے. بولا بلال کعبے پہ چڑھے، ان کا ایمان تو خطرے میں نہیں آیا. بولے بلال کے دو پیر میرے بھی دو پیر، بلال کی دو آنکھیں میری بھی دو آنکھیں، بلال کے دو کان میرے بھی دو کان، بلال کی زبان میری بھی زبان، بلال کی بھی زبان میری بھی زبان. بلال کھاتے میں بھی کھاتا، بلال بھی انسان میں بھی انسان، بلال بھی آدمی میں بھی آدمی. میں چڑھ جاؤں گا معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا. بلال چلے، بلال کا ایمان خطرے میں کیوں نہیں پڑا؟ میں نے کہا نانا اور آدان تو چڑھے گا اپنی مرضی سے، اور بلال چڑھا ہے اس کی مرضی سے جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا ہے. بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان غوث اعظم. بلال اس کی مرضی سے چڑھا ہے جس کی مرضی پہ اللہ نے، او بولیے جس کی مرضی پہ اللہ نے کعبہ بنایا. کعبہ یہاں تھوڑی تھا پہلے، سب بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور ہمارے آقا نے بھی پڑھی. لیکن اللہ نے حضور کی مرضی پہ خانہ کعبہ بنایا. تو حضور کی مرضی پہ بنایا تو حضور کی مرضی سے بلال چڑھے، اور جس کی مرضی پہ بنایا ہے. اور مصطفیٰ مالک ہے، اس کائنات کا مالک اللہ خالق ہے، اور اس کے مالک مصطفیٰ ہیں. پوری کائنات کے خالق کا نام اللہ ہے، اور پوری کائنات کے مالک کا نام رسول اللہ. اللہ نے یہ دنیا بنا کر اپنے نبی کے سپرد کر دی. لجپال نبی یہ دنیا بنائی میں نے ہے، اب حوالے تیرے کر دیے، چلانا تیرا کام. میرے آقا کے غلام حضرت بلال چڑھ گئے، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتے یا رسول اللہ کعبے پہ چڑھا تو دیا، اب اذان پڑھوں تو اب اذان پڑھوں کدھر منہ کر کے؟ مکے کی وادیوں میں رہا، مدینے کی وادیوں میں رہا، سفر میں رہا، حضر میں رہا، جہاں ضرورت پڑی اذان کی تو میرا چہرہ کعبے کی طرف ہوتا تھا. یا رسول اللہ آج کعبے پہ چڑھا دیا ہے، کدھر کر کے منہ اذان پڑھوں؟ مصطفیٰ فرماتے بلال تیرے محبوب آقا کا چہرہ جس طرف ہے، تیرے محبوب رسول کا چہرہ جدھر ہے، ان کے چہرے کی طرف اپنے چہرے کو کر کے اذان پڑھتے. میرے آقا کے غلاموں اس کی نقاشی اعلیٰ حضرت سرکار نے اس انداز سے کی. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے حاجیو دنیا کے ہر ملک کے حاجیو آؤ شہنشاہ کا یعنی اللہ کا روضہ، اللہ کا گھر دیکھیں. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھے چکے کعبے کا کعبہ دیکھو. اعلیٰ حضرت کعبہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو تو تم نے دیکھ لیا ہے حاجیو، مگر اس کعبے کا بھی غور، کعبہ اللہ نے بنایا ہے، اس کعبے کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ. کعبہ دیکھ لیا ہے، کعبے کا کعبہ یعنی حضور کو دیکھو.
میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، ہمیں چاہیے کہ ہم حضور سے سچی اور پکی محبت کریں، حضور سے پیار کریں۔ میں چلتے چلتے بس حضور کے مبارک شجرے کی فرمائش آپ تک پہنچاؤں۔ سب لوگ جی لگا کے کہیں یا رسول اللہ، اور طلب کے بولے سبحان اللہ۔ اچھا کتنے لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ سب سنیں گے؟ سب سنیں گے؟ سنا دیا جائے تو سنا دیا جائے، تو یہ ایسے نہیں سنانا، اس پر فیس دینا پڑے گی۔ کتنے لوگ فیس دینے کے لیے تیار ہیں؟ بس 2-3 لوگ ہاتھ اٹھائیں گے۔ ڈر کی وجہ سے جیبیں خالی ہو چکی ہے۔ قریشی صاحب جو فیس تھی آپ سے پہلے شورا کو، خطبہ کو، مفتی غلام نبی صاحب کو دے دیے، اب جو فیس بچی تھی وہ آپ کو دے دی، اب فیس ہے نہیں۔ عارف رضا قریشی اتنی ضمیر ذکری بات بھی نہیں کرنا چاہتا، میں اس فیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ جو فیس ہے میں اس فیس کی بات کرنے جا رہا ہوں جو فیس دنیا سے جانے کے بعد کام آئے گی، اس فیس کا نام ہے سبحان اللہ۔ یار اتنی سستی رکھ دی، 200-400 روپے کا چندہ مانگا ہوتا تو مشکل تھا، صرف ہونٹ آپ کے ہل جائیں بولے سبحان اللہ، سب لوگ بول دیں سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ، جناب آدم کے بیٹے، شیش کے بیٹے، یانوش آنوش کے بیٹے، کینان کے بیٹے، میلائیل کے بیٹے، بیارت کے بیٹے، ادریس کے بیٹے، متبشر کے بیٹے، نمک نام کے بیٹے، نوح کے بیٹے، سام کے بیٹے، ارفشاد کے بیٹے، عابر کے بیٹے، فائد کے بیٹے، راؤ کے بیٹے، ساروج کے بیٹے، ناور کے بیٹے، طارق کے بیٹے، ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے، جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے، قیدار کے بیٹے، رام کے بیٹے، اوس کے بیٹے، مزی کے بیٹے، سمی کے بیٹے، سارے کے بیٹے، مقسی کے بیٹے، باب کے بیٹے، نات کے بیٹے، ایسر کے بیٹے، زیشان کے بیٹے، ایدی کے بیٹے، رد کے بیٹے، یلجد کے بیٹے، نازن کے بیٹے، سربی کے بیٹے، سمبر کے بیٹے، امدان کے بیٹے، دعا کے بیٹے، ابھی کے بیٹے، فکر کے بیٹے، ابھی کے بیٹے، مقی کے بیٹے، نائج کے بیٹے، جائن کے بیٹے، تابق کے بیٹے، تداب کے بیٹے، بلداز کے بیٹے، غزا کے بیٹے، ناشد کے بیٹے، ابھی کے بیٹے، مال کے بیٹے، بوس کے بیٹے، اوس کے بیٹے، سلمان کے بیٹے، میسر کے بیٹے، ادو کے بیٹے، عدنان کے بیٹے، مات کے بیٹے، ندار کے بیٹے، مدر کے بیٹے، لیاس کے بیٹے، مدرکہ کے بیٹے، خزیمہ کے بیٹے، کنانا کے بیٹے، نظر کے بیٹے، مالک کے بیٹے، فارق کے بیٹے، غالب کے بیٹے، روئی کے بیٹے، کاپ کے بیٹے، مرہ کے بیٹے، کلاب کے بیٹے، قصی کے بیٹے، عبد مناف کے بیٹے، ہاشم کے بیٹے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد الرسول اللہ۔ سب لوگوں کو میرے ساتھ میں مل گئے یہ اشعار کو منانا ہے، بات کو مکمل کرنا ہے، اور اس 12 ربیع الاول کا ہاتھوں کو جھنڈا بنائے، اور اس نبی کے نام پہ ہاتھ اٹھائے جس نبی کی محبت میں اللہ نے اس تیرے بازوؤں کو، تیرے جسم پہ، تیرے کاندھے پہ سلامت رکھا ہے۔ محبت کے ساتھ پڑھے، تو شاہ خوبا تو جانا، سب لوگ ہاتھوں کو اٹھا لیں، سب لوگ اس انداز سے لہرائیں، تو شاہ خوبا تو جانا ہے، تیرا کتاب تیرا نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، کوثر بھی انہی کی ہے، جنت بھی انہی کی ہے، سچ پوچھو تو اللہ کی رحمت بھی انہی کی ہے دونوں جگہ یارو، ہے دونوں جگہ یارو، جاگیر محمد کی نہ بن سکی ہے، نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے، تیرا کتاب تیرا۔
اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے میرے کہنے میں آپ کو سننے میں لفظ سے ہوئی ہوں اللہ اپنے نبی کے صدقہ و طفیل معاف فرمائے سب